ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ میں روبی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، بہت لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی۔ اسی وجہ سے گھر والوں سے لاڈ اٹھواتی، اپنی ہر بات منواتی۔ میرے والدین میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، مجھے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری بڑی سے بڑی ہر ضرورت، ہر خواہش لب ہلنے سے پہلے منٹوں میں پوری ہو جایا کرتی۔ والدین مجھ پر جان چھڑکتے تھے، قدم قدم پر نثار ہوتے۔ والدین کی آنکھ کا تارا سمجھو۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میں سب سے لاڈلی ہونے کے باوجود پڑھائی میں بہت لائق تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتی اور بہت انعامات وصول کرتی۔ تمام گھر والے میری اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ہمارے گھر کا ماحول کافی پرسکون تھا۔ ابو ایک پرائیویٹ کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، امی سرکاری اسکول میں ٹیچر تھیں، جبکہ ہم بہن بھائی تعلیم میں مگن تھے۔ ان دنوں ہمارا مقصد صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنا تھا۔ زندگی کا حاصل ہم نے تعلیم ہی کو سمجھا تھا۔ زندگی اس طرح رواں دواں تھی، پلک جھپکتے میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ انہی دنوں میں نے جب کالج میں داخلہ لیا تو میری کلاس فیلو ندا کے توسط سے میری ملاقات انوار بھٹو سے ہوئی۔ میں نے پہلی بار انوار بھٹو کو دیکھا، میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ مردانہ وجاہت کی ایک بہترین مثال تھا، اتنا ہینڈسم کہ میں اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ نہ جانے کیوں اس میں کون سی کشش تھی کہ میرے دل کو اس کے بنا قرار ہی نہ آتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ میں اسے دیکھنے کی تمنا کرنے لگی۔ میرے ذہن میں اس کے خیالات قابض رہتے، دل چاہتا ہمیشہ اس کے پاس رہوں۔ بالآخر جب میں اپنی ساری کوششوں کے باوجود تھک گئی، مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ مجھے انوار بھٹو سے محبت ہو گئی ہے۔ میں دل و جان سے اس پر فدا ہو گئی تھی، لیکن میں نے بات نوٹ کی تھی کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ اب میں چاہتی تھی کہ کسی طرح اسے یہ بات بتا دوں۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے اپنی کزن ندا کو یہ بات کہی۔ اس نے میرے دل کی بات انوار بھٹو کے گوش گزار کر دی۔ اس نے گرمجوشی کے ساتھ میرے ساتھ اقرار محبت کیا کہ وہ بھی مجھے چاہتا ہے۔ یہ سن کر میری رگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں بہت سرشار ہوئی۔ اس وقت محبت کے سوا مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری زندگی میں خوشیوں کی نئی بہاریں تھیں، نئے خواب تھے۔ انور اکثر مجھے کہتا کہ تم بے حد حسین ہو، حسن میں تمہارا کوئی ثانی نہیں۔ میں نے خواب میں بھی تم جیسی لڑکی کا تصور نہیں کیا تھا۔ تم جنت کی حور لگتی ہو۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا ہے کہ میں اتنی حسین لڑکی کا محبوب ہوں۔ اس کی اس بات پر میں مسکرا کر رہ جاتی۔ وہ میرے حسن کے قصیدے پڑھا کرتا۔ انور جب کالج میں کسی اور لڑکی سے بات کرتا تو مجھے بہت برا لگتا۔ میں تصور کرتی تھی کہ وہ صرف میرا ہے، وہ میرے لیے دن رات تھا، صبح شام تھا۔ میرے ذہن میں ہمیشہ ایک ہی سرگوشی گونجتی کہ انور بھٹو ہی میری منزل ہے۔ اس کے بغیر مجھے اپنی زندگی پھیکی پھیکی سی لگتی تھی۔ اب میں ہر ایک سے انور کی وفا اور محبت کا تذکرہ کرنے بیٹھ جاتی۔ یوں ایک روز ہماری محبت اور چاہت کی خبر ہمارے گھر تک پہنچی۔ امی نے انور کے متعلق پوچھا۔ پہلے تو میں گھبرا گئی، لیکن دوسرے لمحے حوصلہ کر کے اپنی محبت کو پانے کی التجا کی تو امی حیرت سے مجھے دیکھتی رہ گئیں۔ تم بھول کر بھی آئندہ ایسی بات مت کرنا بیٹی۔ تمہیں معلوم نہیں میں من ہی من میں تمہاری شادی کا فیصلہ اپنے بھانجے نوید سے کر چکی ہوں۔ عنقریب تمہاری منگنی ہوگی۔ امی نے کہا تو میرے حواس گم ہو گئے۔ میں امی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹی، یہ سچ ہے، امی نے سختی سے کہا تو میں حوصلہ کر کے ان کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ شدت غم سے پھٹ پڑی۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے انور سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ میں ہر طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گی۔ میں اسے اپنا سب کچھ مان چکی ہوں۔ میں پرجوش ہو گئی۔ اس دن کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا کہ بڑی ہو کر ہماری عزت و آبرو کا جنازہ نکالو۔ امی نے میرے رخساروں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ امی، میں اس رشتے کو نہیں مانتی جو میری مرضی کے خلاف طے کر دیا جائے۔ آپ مجھے کم از کم میری پسند کا تو خیال رکھیں۔ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ ماں کے سامنے زبان چلاؤ گی؟
خوف سے امی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ جب ابو میرے کمرے میں آئے میں نے ان کے آگے رو رو کر برا حال کر دیا۔ ابو نے میری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو روکا۔ آخر کار میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی، وہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر محبت اور شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور انور ہی سے میری شادی کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا۔ یوں چند دن بعد انور سے میری باقاعدہ منگنی کی رسم ادا ہوئی۔ میرا دل خوشی اور شادمانی سے جھوم رہا تھا۔ ہزاروں آرزوؤں نے دل میں جنم لیا۔ خوشیوں سے بھری دنیا میری منتظر تھی۔ میں انور کی آغوش محبت میں رہنے کو بے قرار تھی۔ قصہ مختصر، آخر بابا نے مجھے انور بھٹو سے نکاح پڑھا کر رخصت کر دیا۔ من ہی من میں خدا کا شکر ادا کرتے تھکتی نہیں تھی کہ جسے چاہا اسے پا لیا۔ میرے اندر خوشی لہرانے لگی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ یوں ہی خوشیوں کے رنگوں میں نہاتے ہوئے 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ دوسرے سال کی چند گھڑیاں بھی ایسی ہی تھیں۔ ان دنوں میں نے زندگی کو زندہ دلی سے برتا ایک ایک لمحے سے خوشیاں اور مسرتیں حاصل کیں۔ مجھے زندگی سے ہر وہ چیز ملی جس کی میں تمنا کرتی تھی، جس کی کسی بھی لڑکی کو خواہش ہوتی ہے۔ ہمارے آنگن میں اب بچے کی صورت میں مہمان آنے والا تھا۔ ایک گلابی رنگت والے بچے کے تصور میں مسرت سے میری آنکھیں بھی مسکرا دیتی تھیں۔ انور مجھے جی جان سے چاہتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا۔ بچے کی آمد کا سن کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے بھی خوشی سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ میری ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ ہر لمحہ میری گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ انور سمیت سب گھر والے میری دیکھ بھال کر رہے تھے، مجھے حوصلہ دے رہے تھے۔ یوں میں مطمئن بھی ہو جاتی۔ آخر کار میری ڈیلیوری کا دن بھی آن پہنچا۔ اس دن میں شدت تکلیف سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب میرے حواس بحال ہوئے میں نے خود کو ہاسپٹل کے روم میں بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ میری سانس کچھ فاصلے پر تھیں۔ مجھے بتایا گیا کہ میں دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ اس خبر نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ زندگی بے رنگ سی ہو گئی۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا، پھر انور کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ گھر کے حالات کچھ بدلے سے ہیں۔ میری چھوٹی دیورانی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید وہ میری ہمدرد ہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کال کر کے فوراً اپنے پاس بلایا۔ اس کی باتوں سے وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ ارے ارم، تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر میں نے کہا۔ میرا لہجہ گھبرایا ہوا تھا۔ میرے سوال پر اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ وہ رک کر بولی، میں آپ سے ایک اہم بات کرنے جا رہی ہوں۔ پلیز میری بہن، میرا ذکر کسی سے مت کرنا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ ارم، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ بے خبری سے الفاظ ادا کیے۔ مجھے کچھ انہونی کا خوف تھا۔ آپ اولاد دینے کے قابل نہیں ہو، اس لیے ساسو ماں انور بھائی کی دوسری شادی ان کی پھپھو کی بیٹی زرینہ سے کروانا چاہتی ہیں۔ لیکن ارم کی آواز یوں نکل رہی تھی جیسے حلق میں لاتعداد رکاوٹیں کھڑی ہوں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں کانپ رہی تھی۔ سہارے کے لیے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کیا کیا ارم؟ میں نے اپنے بھرے ہوئے دل پر قابو پایا۔ انور بھائی کی پھپھو شادی سے پہلے آپ کو طلاق دلوانا چاہتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ ان کی بیٹی کی کوئی سوتن ہو۔ ارم کے الفاظ میرے گلے کے گرد جیسے تنگ ہوتے گئے۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر میری زبان سن ہو گئی تھی۔ بمشکل الفاظ میری زبان سے پھسلے۔ ارم، خدا کے واسطے ایسا ظلم مت ہونے دینا۔ ارم کی زبانی دل چیرتا اذیت بھرا انکشاف سنتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یوں لگا جیسے میں پتھر کی بن گئی ہوں۔ میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ارم نے مجھے صوفے پر بٹھا کر فوراً ٹھنڈا پانی پلایا۔ یوں کچھ دیر کے بعد میں نے اپنے حواسوں پر قابو پا لیا اور پھر میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس وقت میرا پورا وجود پسینے میں نہا رہا تھا۔ خدا جانے کتنے لمحوں کے ہارے ہوئے جواری کی طرح مرے ہوئے قدموں کے ساتھ میں گھر کی جانب چل دی۔ شام کو جب انور آفس سے آیا میں بے حد اداس تھی۔ میری آنکھوں میں نمی واقع تھی مگر اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ میں اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر موقع ملتے ہی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ انور، خدارا مجھے خود سے الگ مت کرنا، میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گی، میں روحانسی ہو کر بولی۔ اس نے بے رخی سے منہ پھیر لیا۔
انور مجھے اپنی نوکرانی بنا کر رکھو، ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گی، میں نے سسکتے ہوئے کہا، مگر انور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے یہ یقین دہانی نہیں کروائی کہ وہ مجھے اپنی آغوش محبت سے محروم نہیں کرے گا۔ اس نے تسلی کا ایک حرف بھی نہیں کہا۔ مجھے اندھیروں میں چھوڑ کر ساری رات نہ جانے اس نے کہاں گزاری۔ میں اپنی غلطیوں کی رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگتی رہی۔ شاید رب نے بھی میرے لیے تمام دروازے بند کر رکھے تھے۔ اس رات کی صبح میری بربادی کا باعث بنی۔ انور نے پورے ہوش و حواس میں مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کے الفاظ انگارے تھے جو میرے دل کی دہلیز پر سلگ اٹھے۔ میرے سینے کی بائیں جانب درد سا ہونے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مجھ میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہی۔ میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اپنی جگہ جم سی گئی، ہل جل بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ صدمہ میری کمر توڑنے کو کافی تھا۔ مجھے کمزوری سی ہو رہی تھی۔ معلوم نہیں میں اپنی زندہ لاش لے کر کیسے بھائیوں کے در پر پہنچی۔ والدین گزر چکے تھے، تب میں بھائیوں کے رحم و کرم پر تھی، مگر انہیں میری فکر بھی نہیں تھی۔ تینوں بھائی اپنی بیویوں میں مست تھے۔ بھابیاں مجھ سے خار کھاتیں، آئے دن جھگڑا کرتیں، منحوس ہونے کے طعنے دے کر خون کے آنسو رونے پر مجبور کرتیں۔ پھر ایک روز بھابیوں نے کمینی اور بےغیرت جیسے الزام لگا کر مجھے گھر سے بے دخل کر دیا۔ میں نے ہر وہ دروازہ کھٹکھٹایا جو میں جانتی تھی، لیکن کسی نے مجھ طلاق شدہ کو سہارا دینے کی زحمت نہیں کی۔ مجھے کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں اب تک موت کو گلے لگا لیتی۔ آہوں سسکیوں کے ساتھ خون کے آنسو نہ بہانے پڑتے۔ آخر کہاں جاؤں؟ کون ہے میرا ہمدرد؟ میں سوچ سوچ کر تھک جاتی۔ ذہنی اضطراب سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ مسلسل سوچوں نے مجھے بیمار نڈھال اور غائب دماغ بنا دیا۔ میں روز جیتی اور مرتی، خون کے آنسو پیتی، روتی سسکتی، غائب دماغی سے اپنی بربادی کا ماتم کرتی، کربناک زندگی کا تنہا نوحہ اکیلے ہی پڑھتی رہتی۔ شکستہ دل کی حالت میں میری صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ میں بہت کمزور ہو گئی، میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے، میری گلابی رنگت کہیں کھو گئی۔ آئے دن میرا دل کسی بوسیدہ دیوار کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ یوں کئی روز اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز رہی، خالی ویران آنکھیں خلاؤں میں پھیلائے کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح چکراتی پھرتی، اپنی طویل راتیں کاٹ کر کھانے کو آ رہی تھیں۔ دن کے اجالے کڑھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ میرے شب و روز عذاب بن گئے۔ میں عذاب ناک حقیقت سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئی معلوم نہیں۔ ہر گزرا لمحہ میری عمر میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں نے وقت سے پہلے ہی بڑھاپے کی حدوں کو چھو لیا۔ مجھے اس بڑھاپے نے کئی عذاب بخشے اور ان میں سے ایک عذاب حصول رزق تھا۔ پھر مجھے جینے کے لیے بھیک مانگ کر گزارا کرنا پڑا۔